جس ملک پر اس زمانے میں دہشت گردی کے سب الزامات لگے اور تنگ نظری کے الزامات لگے، اسی ملک سے عالمی برادری کو یہ میسج کیا نیشنل پیس کمیٹی کی شکل میں کہ انٹرفیتھ پر کام کیا جائے۔ سبز رنگ کا جھنڈا دیکھتے ہیں، ایک وہ فاختہ کا کردار ادا کرتے ہیں جو امن، صرف امن کی جگہ پہ آئے۔ اٹھ جا کراڑے مار نہیں، اے سون تیرے درکار نہیں، کتھے اے سلطان سکندر، موت نہ چھڑ دی پیر پیغمبر، سارے چھڑ جاندے اڈممبر۔ حقیقت کا پتہ ہے کہ ہم نے مر جانا، ہم نے قبر کے اندر جانا۔ میں آپ سے سوال پوچھ لیتا ہوں سر کہ وہ قمیض پہ حلوہ لکھا ہوا تھا تو وہ ایک مولوی صاحب ہی تھے، وہ کہتے تھے کہ اس کا جو رسم الخط ہے وہ عربی کے اندر ہے، اس عورت کو مار دو، اور میں سلام پیش کرتا ہوں پاکستانی اداروں کو، انہوں نے تو عربی دیکھ کے اس کو مار دینا تھا، مگر ہمارے ادارے پھر آگے آئے ایک عورت کی جان بچانے۔ ذرا اگر اس پہ حلوہ لکھا ہوا ہے تو یا شاید میرے خیال میں حلوے پہ لڑائی تھی، اس کو بھی یہ بات ایسی ہی تھی۔ بہت اچھی بات ہے، بالکل میں آپ کی اس بات کی تائید کرتا ہوں۔ ہر ملک میں یہ گروہ بندی موجود ہے۔ اب اگر وہاں کوئی پاکستانی ہوتا تو اس نے تو توہین رسالت کا فتویٰ لگا دینا تھا۔ خدا کی قسم یار، یہ ہاتھ باندھ کے آپ سے بات کرتا ہوں، پوری عوام سے، ناظرین سے، ہمیں کلمہ تو پڑھا دیا گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو پھر یہ بٹوارا کیوں سر؟ ہم مسلمان 1 ارب 76 کروڑ مسلمان ہیں، کس کے پیچھے لگ رہے ہیں؟ کرسی کے پیچھے۔ ایک نبی کو ماننے والے ہم اس طرح بکھرے ہوئے ہیں، کیوں بکھرے ہوئے ہیں؟ اس میں نظر ایسے ہے، ماشاءاللہ بڑا زبردست آپ کا وہ یہ کویشچن تھا۔ صرف 2 آیتیں یاد کر کے منبر رسول کی زینت بنے ہوئے ہیں، انہوں نے اسلام کو بھی نقصان پہنچایا ہے اور پاکستان کو بھی پہنچایا ہے۔ آج اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے امن سے۔ ناظرین، اگر ہم بات کریں پوری دنیا کی تو تقریباً پوری دنیا کی جو آبادی ہے 8 ارب کے قریب ہے، اور اس 8 ارب آبادی میں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی مذہب کے ساتھ ضرور جڑا ہوا ہے۔ اگر ہم بات کریں مذہب کی تو تقریباً 158 ٹوٹل، اور اس سے چھوٹے بڑے اور بھی مذہب ہیں، مگر 158 مذہب پوری دنیا کے اندر ہیں، جن میں مسلمان 1 ارب 76 کروڑ، کرسچن مذہب 3 ارب کے قریب ہے، یہودی مذہب 80 لاکھ کے قریب ہے، اور ہندو دھرم تقریباً 60 کروڑ کے قریب ہے۔ ناظرین، بات یہاں پہ کرتے ہیں اس امن کی کہ کوئی نہ کوئی مذہب جہاں پر بھی ہوتا ہے اس کو کسی نہ کسی مذہب کے ساتھ اختلاف ہوتا ہے، وہ اختلاف چلتا ہے، وہ لڑائی کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ ابھی میں بات کروں گا دنیا میں، کہ پاکستان کے اندر ابھی اس ٹاپک پہ بات نہیں کروں گا، ابھی میں دنیا کی بات کروں گا کہ کرسچین مذہب کسی نہ کسی سے ضرور لڑے گا اگر ان کے خلاف کوئی بات کرے گا، اور مسلمانوں کے خلاف کوئی بات کریں گے تو مسلمان بھی ان کے خلاف لڑیں گے۔ یہ لڑائی کون ہے جو اس کو حل کرے گا؟ اور اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو ہم لوگ بھی مختلف ماننے والوں کے اندر بٹے ہوئے ہیں، کوئی سنی حضرات ہے، کوئی شیعہ حضرات ہے، کوئی دیوبند حضرات ہے، مگر ان سارے مذہب کو کون سا ایسا ادارہ ہے جو ان کو ایک رکھتا ہے؟ ناظرین، آج اسی ادارے کے بارے میں بات کریں گے، نیشنل پیس کمیٹی فار انٹرفیتھ گورنمنٹ آف پاکستان، اور آج اسی ٹاپک پہ بات کریں گے کہ وہ کون سے عناصر ہیں اور وہ کون سے امن کمیٹی کے لوگ ہیں جو پوری دنیا میں امن قائم کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ کی ملاقات کرواتے ہیں سرپرست اعلیٰ ڈاکٹر علامہ محمد زاہد الراشدی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ۔ سر، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ نیشنل پیس کمیٹی بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ گزارش یہ ہے کہ امن کمیٹیاں تو ہر دور میں پاکستان میں رہیں، بلکہ پارٹیشن سے پہلے بھی امن کمیٹیاں بر صغیر میں کام کرتی رہیں، میری مراد انگریز دور، لیکن وہ حادثاتی طور پر ہوا کرتی تھی۔ جیسے ایام محرم آ گئے، محرم کی وجہ سے امن کمیٹی بنا دی ڈپٹی کمشنر کے زیر نگرانی، یا کسی ایس ایچ او کے حوالے سے بنا دی گئی،
کہ وقتی طور پہ 10 دن گزارنے ہیں اور یہ کام امن و امان کے حوالے سے کام ہو جائے۔ 2006 میں جب اسلام آباد میں، آپ کو یاد ہوگا رانا صاحب کہ 2006 میں اسلام آباد میں لال مسجد کا ایک واقعہ پیش آیا، تو اس وقت حالات خراب سے خراب تر ہو گئے۔ اس وقت کے پریزیڈنٹ جناب پرویز مشرف صاحب تھے، تو یہ معاملہ بہت طول پکڑ گیا اور لال مسجد کے سربراہ جو مولانا عبدالعزیز صاحب تھے، انہوں نے اعلان کیا خودکش حملوں کا۔ تو اس وقت گورنمنٹ کو احساس ہوا کہ کوئی تو ہم ایک ایسا ادارہ بنائیں جو اس امن و امان کے حوالے سے کوئی اچھی اور اصلاحی بات کرے۔ جب وہ لال مسجد کا واقعہ پیش آیا تو پاکستان کا جو امیج تھا وہ عالمی برادری میں بہت غلط گیا کہ کچھ لڑکیوں نے وہ ڈنڈے اٹھائے ہوئے ہیں، کلاشنکوفیں اٹھائی ہوئی ہیں، اور یعنی ریڈ زون میں انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، تو پاکستان کی اسٹیٹ کی رٹ تو نہ رہی۔ تو اس وقت مسلمان بھی، میں یہاں پہ آپ سے بات کروں گا کہ ہم ایز اے مسلمان بیسیکلی سر پاکستان کے اندر گیا ہے سر، ہمیں کلمہ تو پڑھا دیا گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو پھر یہ بٹوارا کیوں سر؟ جی میں یہی عرض کر رہا ہوں نا جی کہ جب پاکستان کے رٹ کو چیلنج کیا گیا تو لال مسجد کا سہانیہ پیش آیا، اس میں سینکڑوں جانوں کا ضیاع ہوا، اور میں سمجھتا ہوں پاکستان پر وہ ایک بدنما داغ تھا وہ آپریشن، اور لیکن پاکستان نے اپنی رٹ کو قائم رکھا۔ میری مراد کہ انہوں نے اپنے یعنی یہ بتایا عالمی برادری کو کہ پاکستان میں ایک فوج ہے، پاکستان ایک منظم ملک ہے۔ تو اس کے بعد یہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا کہ پاکستان تنگ نظر ملک ہے، پاکستان میں دہشت گردی ہوتی ہے، اس میں انتہا پسندی ہے، تب اس ادارے کی ضرورت پیش آئی۔ سر یہ آپ کا جو ادارہ ہے جو پاکستان کے لیے کام کر رہا ہے، پاکستان کے امن کے لیے کام کر رہا ہے، جس کے لیے آپ تقریباً پچھلے 20 سے 25 سال سے، بلکہ میں کہوں گا 30 سال سے ایک امن کمیٹی کے لیے کام کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی مذہب ہیں یا جتنے بھی فرقے ہیں وہ ہوا نہ پکڑیں، شیعہ سنی سے نہ لڑے، دیوبند نہ لڑے، کوئی بھی لڑائی مذہبی نہ ہو، اس کے لیے آپ ایک وہ فاختہ کا کردار ادا کرتے ہیں جو امن ہے، صرف امن۔ تو سر میں یہاں سے آپ سے یہی سوال کروں گا کہ پاکستان کے اندر تو غیر مذہب بھی ہیں، مگر اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم اپنی ہی لڑائیاں لڑ رہے ہیں، اس بارے میں کچھ میرے ناظرین کو بتائیں۔ اچھا میں یہی عرض کر رہا تھا رانا صاحب، پہلی تو مجھے خوشی یہ ہوئی کہ آپ کے اس چینل کی وساطت کے ساتھ میرا خیال ہے کہ فرسٹ ٹائم مجھے یہ موقع ملا کہ میں اس پر کھل کے وضاحت کر سکوں۔ پروگرامز تو ہوتے رہتے ہیں، انٹرویو بھی ہوتے ہیں، میڈیا میں بھی ہمارا موقف جاتا رہتا ہے، لیکن آپ نے اس کی بنیادی چیزوں کو چھیڑا ہے۔ تو جہاں تک دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی کا معاملہ ہے، یہ ہمارا لوکل مسئلہ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں بین المسلمین، لیکن ہمارا ادارہ بین المذاہب کو فوکس کرتا ہے کہ دنیا میں عالمی برادری میں جتنے بھی مذاہب عالم پائے جاتے ہیں اور جس نقطے پر ان کا اتفاق ہو ان کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا جائے۔ جتنے مذہب بھی ہیں وہ کسی نہ کسی ایک اعلیٰ ہستی سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ میری مراد کرسچن ہیں، جناب مسیح علیہ السلام سے ریلیٹڈ ہیں، یہودی ہیں، حضرت موسیٰ کو اپنا پیشوا مانتے ہیں، عزیری ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام کو مانتے ہیں، کچھ حنفیت کے حوالے سے جس کو دین حنیف کہا گیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فوکس کرتے ہیں۔ ہم مسلمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں اور ہم ان کے امتی ہیں۔ لیکن جتنے بھی مذاہب ہیں سب امن کی بات کرتے ہیں، کوئی مذہب بھی نفرت کی بات نہیں کرتا، لیکن اس کے چند ماننے والے انتہا پسندی کو جا چھوتے ہیں جس سے ملک کو نقصان ہوتا ہے۔ ہم نے یہ دہشت گردی کا جو ایک جن تھا 90 کی دہائی سے جو چلا تھا، میری مراد شیعہ سنی کی بنیاد پر، قومی امن کمیٹی نے اپنا کردار ادا کر کے محرم میں اور ربیع الاول میں یہ امن کو برقرار رکھا۔ تمام مسالک کے علماء دیوبندی، بریلوی، شیعہ و اہل حدیث کو اکٹھے بٹھایا، اور اس کے بعد ایک نتیجہ یہ نکلا، یہ گزشتہ محرم جو گزرا ہے، اب پھر آمد ہے محرم کی 3 ماہ کے بعد، پورے ملک میں محرم الحرام میں ایک بھی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا جہاں فرقہ واریت کی کو ہوا ملی ہو۔ یہ قومی امن کمیٹی کا مین کردار تھا۔ یہ عمرہ پہ زائرین جاتے ہیں سر، بنگلہ دیشی بھی جاتے ہیں، کشمیری بھی جاتے ہیں، سارے جاتے ہیں سر، مگر وہ اپنے آپ کو ایک بیسٹ امیج سمجھتے ہیں کہ ہم پیور مسلمان ہیں سر۔ آپ کا اگر جانا ہوا تو سب سے بڑے مسلمان ہم سوچتے ہیں کہ وہ سعودیہ والے جو ہیں وہ سب سے بڑے مسلمان ہیں سر، مگر آپ لوگ کام کر رہے ہیں امن پہ۔ آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہو، پاکستان سے باہر ہو، مسلمان پیسفل رہتا ہے، کسی سے نہیں لڑتا۔ چند شاستر آ جاتے ہیں جو
प्रॉब्लम करते हैं, मगर आप लोगों का तो थॉट यही है ना सर कि लड़ाई नहीं होनी चाहिए किसी मज़हब के अंदर, किसी फ़िरके के अंदर, और इन सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए सर। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल मैं आपकी इस बात की तायद करता हूँ। यही तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर कोई समझता है कि मैं बहुत बेस्ट मुसलमान हूँ, लेकिन हमने ये अरब में देखा है, जब हम जाते हैं उम्रे के लिए या हज के लिए, तो वो जब एहराम बांधते हैं, वो कोई बेस्ट मुसलमान हो या कोई छोटा मुसलमान हो, उसका लिबास एक होता है। वो कहते हैं ना कि एक ही सफ़ में खड़े हैं महमूद व अयाज़, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। इस्लाम की तो यही तो खूबी है। सर यहाँ पे आपसे ये सवाल करता हूँ कि सऊदी अरब के अंदर हमने देखा है कि जिस तरह फ़िरका वारियत की बात है वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे इतनी नहीं है, मगर पाकिस्तान के अंदर जब आप बात करते हैं तो मेरे ख्याल में कितने अंदाज़न आपकी नज़र में फ़िरके होंगे पाकिस्तान के अंदर जो काम कर रहे हैं सर? उसमें राना साहब कुछ उलमा के उसलूब होते हैं। हर मुल्क में ये गरोहबंदी मौजूद है। सऊदी अरब में 4 बड़े गरोह पाए जाते हैं, जिसको हम हम्बली कहते हैं, वो इमाम हम्बल के मानने वाले हैं। एक गरोह को हम शाफ़ी कहते हैं, एक को मालकी कहते हैं, एक को हनफी कहते हैं। मगर पाकिस्तान में तो ज़्यादा है। हाँ, लेकिन इख्तलाफ राय बायस रहमत होता है। और जहाँ तक ये अब अगर हमारे यहाँ थोड़े से इख्तलाफात भी हैं तो, लेकिन हमारा कलमा एक है, हमारी नमाज एक है, हमारा रोज़ा और अज़ान एक है, हमारे वो तरीके मिलते हैं। उसमें फ़रूई मामलात पे हमारे इख्तलाफात मुसलमानों के ज़रूर पाए जाते हैं। ये पहला इदारा था पाकिस्तान में जो आलमी सतह पर की सोच पर मबनी था, जो बनाया गया कि इस पर इंटरफेथ पर काम किया जाए। और हमें देखते हुए स्पेन जो यूरोप का मुल्क है, उसने भी अपने मुल्क में सरकारी सरपरस्ती में नेशनल पीस कमेटी बनाई कि इस पर काम होना चाहिए। अब मज़े की बात ये थी, जिस ज़माने में ये कमेटी तश्कील दी गई 6 सितंबर 2006 को, तो उस वक़्त पाकिस्तान एक नरगे में था। 9/11 का वाक़या उसके बाद हुआ, और मैंने जैसे अर्ज़ किया कि ख़ुदकुश हमलों की बात हो रही थी कि इस्लाम इंतहा पसंद है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी है, पाकिस्तान दूसरे मज़हब को बर्दाश्त नहीं करता। जिस मुल्क पर उस ज़माने में दहशतगर्दी के राना साहब इल्ज़ामात लगे और तंग नज़री के इल्ज़ामात लगे, उसी मुल्क से आलमी बिरादरी को ये मैसेज गया नेशनल पीस कमेटी की शक्ल में कि इंटरफेथ पर काम किया जाए, तमाम मज़ाहिब एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो, क्योंकि अल्लाह वहदहू ला शरीक है। क्रिश्चियन भी अल्लाह को एक मानता है, यहूदी भी अल्लाह को एक मानता है। बात को इंक्रीज़ करता चलो सर, यूएन के अंदर हमारी कई मुल्कों की फोर्सेस होती हैं सर, वहाँ पे ना अक्सर लड़ाई झगड़े होते हैं यूएनओ के अंदर। जब हमारी फ़ौज जाती है तो वहाँ के एक आदमी का बयान ये था कि ये जो सब्ज़ रंग का परचम है ना, जब हमें ये नज़र आता है ना तो हमें महसूस होता है कि हम अमन की जगह पे आ गए। नाज़रीन, बात करने का मकसद ये है कि पाकिस्तान का परचम, जहाँ पे सारी दुनिया की फोर्सेस उनके अपने परचम लगे होते हैं, तो वो जब ये सब्ज़ रंग का झंडा देखते हैं तो उन्हें एक अमन महसूस होता है। वो अमन, वो समझते हैं कि अब हम अमान में आ गए। कोई बच्ची है, कोई बच्चा है, कोई माँ है, कोई बाप है, वो यही समझते हैं कि हम अमन में आ गए। तो उसी अमन पे अगर कोई पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं, वो डॉक्टर अलामा मोहम्मद ज़ाहिदुल राशिदी काम कर रहे हैं। सर, आप मुझे ये बताएं कि ये नेशनल पीस कमेटी जो है, इसको बनाने में क्या मुश्किलात आई? हमें उस वक़्त तो कुछ जो इंतहा पसंद मौलवी थे, मेरी मुराद, मैं तो उनका नाम एहतराम से लेता हूँ, उलमाए किराम, उनको अब बड़ी परेशानी हुई, क्योंकि नेशनल पीस कमेटी में बज़ाहिर ये एक मज़हबी सा नाम लगता है, लेकिन हमने इसमें मुआशरे के हर फ़र्द को हिस्सा दिया। मेरी मुराद इसमें स्कॉलर भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, दुनियादार भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं। सर, यहाँ पे क्वेश्चन एक और करूँगा, कोई भी अदारा हो सर, वो तब तक अदारा नहीं बनता जब तक उसके अंदर खून शामिल ना हो। तो आप क्या समझते हैं कि आपके अदारे के अंदर भी कुछ लोग शहीद हुए हैं? मैंने जैसे अर्ज़ किया ना जी, खैबर पख्तूनख्वा में हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उस वक्त जो टीटीपी थी, यानी जिसको हम पाकिस्तानी तालिबान कहते हैं, वो हमारे नज़रियात के और पाकिस्तान के आइन के कायल नहीं थे। और आपको याद होगा मालाकंड डिवीज़न में जो सूफ़ी मोहम्मद साहब हुआ करते थे, तो उन्होंने तो पाकिस्तान के वाज़ेह आइन का इनकार किया था। तो जब हमारा कोई नुमाइंदा अमन के हवाले से उन इलाकों में जाया करता था, बन्नू में हमारा साथ एक वाक़या पेश आया कि हमारे जो बन्नू का चेयरमैन था फ़हद ख़ान, उसको शहीद किया गया। पिशावर में जो हमारा नुमाइंदा था, अब उसको अमन कमेटी की बुनियाद पर शहीद किया गया, या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का नाम जो उसके साथ लगा उसकी वजह से शहीद किया गया।
اس کو شہید کر دیا گیا. ہم نے تقریباً 4 لاشیں اٹھائے ہیں اس حوالے سے. میں یہاں پہ ایک کویشچن کروں گا 12 نیوز کے پلیٹ فارم پہ سر. میں ہمیشہ ان لوگوں کی بات کرتا ہوں جو لوگ شہید ہو گئے آپ کے ادارے میں سر, ان کے بچوں کے لیے آپ نے کچھ کیا سر؟ ایک تو جو وہ لوگ شہید ہوئے ہیں وہ خود صاحب حیثیت لوگ تھے, اور گورنمنٹ نے اس وقت بھی ان کو 20-20 لاکھ روپے کا اعلان کیا تھا. یہ تو 20 لاکھ کوئی بڑی رقم نہیں ہے ایک انسان کی جان کے مقابلے پر. یہ کام کر رہا ہے جی میں نے عرض کیا نا جی کہ وہ خود اچھے خاصے اچھے گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے. میں ان کو یہ بھی کہوں تو مناسب ہوا کہ کروڑ پتی لوگ تھے. تو ہمارا ادارہ دعاؤں میں اور ویسے بھی ان کے بچوں کے ساتھ ہم ان کے پروگرام کرتے رہتے ہیں, اور وہ خاندان آج بھی ہمارے سے خوش ہیں. یہاں پہ سر سوال یہ بھی کروں گا, آپ کے ادارے میں کوئی الیکشن جیتا ہے سر ریسنٹلی جو ابھی 2024 میں ہوئے سر؟ جی پہلے تو ایسے ہوتا تھا رانا صاحب کہ ہمارے ادارے میں مختلف جماعتوں کے, پیپلز پارٹی ہے, مسلم لیگ نون ہے, یا دیگر مسلم لیگی ہیں, یا اور جماعتیں ہیں, ان کے MNA MP جو تھے وہ ہمارے عہدیدار بنا کرتے تھے. وہ ہمیں بنائے ملتے تھے کہ MPA وہ بنا ہے نون لیگ کی طرف سے. لیکن یہ فرسٹ ٹائم ہمارا نمائندہ پنجاب اسمبلی میں امن کے نام پر ووٹ لے کر امن کے نام پر وہ MPA منتخب ہوا ہے, جس کا نام ہے چودھری وسیم انجم. اٹھ جاگ کراڑے مار نہیں اے سون تیرے درکار نہیں, کتھے اے سلطان سکندر موت نہ چھڑ دی پیر پیغمبر, سارے چھڑ جاندے اڈممبر کوئی اتھے پائیدار نہیں. اٹھ جاگ کراڑے مار نہیں اے سون تیرے درکار نہیں. سر یہاں پہ کویشچن کروں گا, جب ہمیں اپنی حقیقت کا پتہ ہے کہ ہم نے مر جانا, ہم نے قبر کے اندر جانا, ہم سے سوال کیے جائیں گے, سر کیا اس دنیا کے اندر وہ جو مولوی ازم ہے, جو فرقہ واریت کرنے والے لوگ ہیں, یہ جو پاکستان کے اندر فرقے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ, سر وہ کیا رب کو بھول گئے سر؟ رانا صاحب اس کے حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ قرآن مجید کا 10واں پارہ ہے, سورہ توبہ ہے, آیت نمبر 40 ہے. اس میں اللہ پاک نے 1450 سال پہلے اپنے پیغمبر کے ذریعے ہم تک یہ پیغام پہنچایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل, کہ اے ایمان والو تمہارے اندر بہت زیادہ تعداد مولوی اور پیروں کی ہوگی جو قوم کا مال کھائیں گے باطل طریقے سے. جو علماء حق ہیں ان کے تو جوتے بھی ہمارے سر کا تاج ہیں, جو صرف 2 آیتیں یاد کر کے منبر رسول کی زینت بنے ہوئے ہیں, انہوں نے اسلام کو بھی نقصان پہنچایا ہے اور پاکستان کو بھی پہنچایا ہے. ایک سوال ہے سر, ریسنٹلی 2024 کے اندر ایک خاتون تھی, انہوں نے ایک لباس پہنا تھا سر جس پہ حلوہ لکھا ہوا تھا. میں آپ سے سوال پوچھ لیتا ہوں سر کہ وہ قمیض پہ حلوہ لکھا ہوا تھا, تو وہ ایک مولوی صاحب ہی تھے, وہ کہتے تھے کہ اس کا جو رسم الخط ہے وہ عربی کے اندر ہے, اس عورت کو مار دو. اور میں سلام پیش کرتا ہوں پاکستانی اداروں کہ جنہوں نے ایک عورت کی جان بچائی. سر کچھ کہیں میرے ناظرین کو, انہوں نے تو عربی دیکھ کے اس کو مار دینا تھا, مگر ہمارے ادارے پھر آگے آئے, ایک عورت کی جان بچائی. کچھ کہیں گے سر میرے ناظرین؟ جی مجھے جو یہ قومی امن کمیٹی اس وقت دنیا کے 23 ملکوں میں کام کر رہی ہے, تو مجھے میرے سعودیہ کے چیئرمین ہیں مرزا صابر صاحب جو مکے کے چیئرمین ہیں, انہوں نے مجھے جب یہ پاکستانی اس خاتون کا مسئلہ سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں گیا, ظاہر ہے اس میں پاکستان کی بدنامگی بھی ہے. بدنامی سر, اور بدنامی تو تھوڑی مجھے بہت بدنامی کہ ہمارے پڑھے لکھے لوگ اب انڈیا کے جو اکثر آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ بھی لکھا ہوگا عرب کے اندر, مدینے کے اندر, انہوں نے تو اپنا عربی خط میں لکھا ہوتا ہے سر. اچھا, یہ جب وہ ان تک یہ خبر پہنچی تو انہوں نے مجھے ایک کلپ بھیجا ہے سعودیہ سے, گٹر کا ایک ڈھکن تھا اور اس پر عربی میں لکھا ہوا تھا کہ المکۃ المدینہ, یعنی یہ فلاں کمپنی سے اور مکہ شہر سے یہ تیار کیا گیا. اب اگر وہاں کوئی پاکستانی ہوتا تو اس نے تو توہین رسالت کا فتویٰ لگا دینا تھا کہ گٹر کے ڈھکن پر مدینہ لکھا ہوا ہے, جبکہ عربی میں لفظ مدینہ شہر کے لیے استعمال ہوا ہے. اگر اس پہ حلوہ لکھا ہوا ہے تو یا شاید میرے خیال میں حلوے پہ لڑائی تھی اس کو کہ یہ ہاں بات ایسی ہی تھی, لیکن عربی میں حلوہ کہتے ہیں کہ مٹھاس کو, خوبصورتی کو اور عمدہ کو. سر یہاں میں گورنمنٹ سے بھی بات کرتا چلوں کہ سر ہمارے یہاں پہ پاکستان کے اندر ایک عجب سا نظام ہے سر کہ اگر کسی غریب کے گھر کے اندر کوئی بچہ پیدا ہو گیا, وہ پڑھا لکھا نہیں ہے, تو اس کا پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ جناب اگر پڑھ نہیں رہا, پیسے کوئی نہیں, تو انہوں مدرسے پا دے.
اس نے ایک جماعت بھی نہیں پڑھی ہوتی، مدرسے چلا جاتا ہے، پھر قرآن پاک کو حفظ کر لیتا ہے سر۔ کم از کم گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ کم از کم ایجوکیشن بھی یہ رکھیں تاکہ وہ لوگ ہمیں دین بتائیں، نہ کہ وہ لوگ ہمیں دین بتائیں کہ جو صرف رٹا رٹایا عربی کے اندر وہ پڑھ کے تو ہمارے سامنے آ جائے۔ تو یہاں پہ مجھے ایک لطیفہ بھی یاد آیا کہ طارق عزیز شاہ صاحب کا شو تھا سر، تو وہ بات کر رہے تھے اس طریقے سے کہ جناب میرا گزر ہوا تو میں نا مولوی جو تھا وہ ترابیاں پڑھا کے واپس آ رہا تھا، تو میں نے اس سے پوچھا ہے مولوی تو کہاں سے آ رہا ہے؟ اس نے کہا جی میں مسجد سے آ رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ طارق صاحب نے پھر پوچھا کہ جناب آپ کیا کر کے آئے ہیں؟ کہتا میں ترابیاں پڑھا کے آیا ہوں۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ ترابیاں کیا پڑھا کے آئے ہو؟ اس نے کہا جی میں قرآن پاک پڑھا کے آیا ہوں۔ اس نے کہا لوگوں کو کیا میسج دیا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے آیتیں پڑھ کے سنائی ہیں۔ انہوں نے کہا تو کی سیکھیا ہے یا تم کیا ڈیلیور کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی عربی۔ انہوں نے کہا اس میں لکھا گیا تھا؟ اس نے کہا عربی۔ تو سر اگر ہم نے عربی ہی پڑھنی ہے سر، رٹے ہی لگانے ہیں اور اس کے اندر یہ نہیں دیکھنا کہ اس کے اندر میرے اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا بیان کیا ہے، عوام کو کیا کرنا چاہیے، کیا سوچنا چاہیے، تو سر پھر تو اسی طریقے سے حلوے والے وارداتیں ہی ہوں گی سر۔ اس میں سر ایسے ہے ماشاءاللہ، بڑا زبردست آپ کا وہ یہ کویشچن تھا۔ تو یہ میں نے تو پہلے کہا کہ ایجوکیشن پر توجہ دینی چاہیے، اور یہ جو طوطے کی طرح ہم رٹ لیتے ہیں نا عربی پڑھنا، اللہ نے قرآن مجید میں اس کی وضاحت فرمائی ہے 27ویں پارے میں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کیا، کوئی ہے اس پہ غور کرنے والا، یعنی اس کو سمجھنے والا۔ اگر گورنمنٹ آف پاکستان ان بچوں پر فوکس کرے، ایجوکیشن دینے کے بعد ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تعلیم دی جائے، تاکہ وہ لوگ جب امام مسجد بنیں تو وہ ہمیں وہ ڈیلیور کروائیں جو انہیں ڈیلیور کروانا چاہیے، تاکہ ہم اتنے فرقوں میں نہ بٹیں سر۔ جی بالکل، میں یہی عرض کر رہا ہوں نا جی کہ یہ گورنمنٹ کی اسٹیٹ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ یہ جو سیاستدان اداروں کے خلاف بات کرتے ہیں تو سر اس کے لیے بھی آپ آواز بلند کرتے ہیں؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں ادارے ہمارے ہیں، ہم اداروں کے ہیں، اور یہ ادارے ہمارے ہی بجٹ اور ٹیکس سے چلتے ہیں، اور ادارے اگر نہ ہوتے تو شاید ملک کا یہ حال نہ ہوتا۔ یہ سیاستدان اپنے طور پر غلط استعمال کرتے ہیں۔ جب سر یہ سیاستدان اسمبلیوں میں ہوتے ہیں تب سب اچھا ہوتا ہے، جب یہ اسمبلیوں سے باہر آ جاتے ہیں تو اسی اداروں کے خلاف کیوں بات کرتے ہیں؟ تو قومی امن کمیٹی سر یہاں پہ پیغام کیا دے گی عوام کو؟ میں سیاسی جماعتوں سیاستدانوں سے بالخصوص کہوں گا کہ سیاستدان ہوش کے ناخن لیں، ہم بہت برے وقت سے گزر رہے ہیں۔ میں نے یہ تقریباً 7 دہائییں گزار چکا ہوں، ایسا وقت پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ تو آج لوگ غریب ہیں اور بھوک سے مر رہے ہیں، اور سیاستدان اپنی اپنی چپکلشوں میں مصروف ہیں، یہ ایک کرسی کے گرد گھوم رہے ہیں۔ اس قوم کا خیال کریں، اس ملک کا خیال کریں۔ یہ ملک ہے تو ہم ہیں، یہ قوم ہے تو ہم ہیں۔ قوم ہوگی تو سیاستدان بھی برقرار رہیں گے، ملک ہوگا تو سیاستدان بھی برقرار رہیں گے۔ اگر یہی کچھ نہ رہا تو پھر شاید کسی کو بھی یہاں موقع نہیں ملے گا۔ میں اس پر ایک پیغام دوں گا کہ یہ دور بھی دیکھا ہے تاریخ کی آنکھوں نے، یہ دور بھی دیکھا ہے تاریخ کی آنکھوں نے، لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی ہے۔ اگر آج بھی سیاستدانوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے، اپنے اداروں کو تحفظ نہ کیا، اپنے اداروں کے ساتھ شانہ بشانہ نہ کھڑے ہوئے، تو پھر اس ملک کو بھی خدا نخواستہ نقصان ہوگا اور اس قوم کو بھی نقصان ہوگا۔ ناظرین، امن ایک بہت اچھا لفظ ہے۔ امن وہ کیسے آئے گا؟ کون لائے گا؟ برا تو ہو جاتا ہے، ایک گھر میں بہن بھائی لڑ جاتے ہیں، مگر اصلی مسلمان وہ ہے جو ان میں صلح کرائے، اس کو بولتے ہیں امن۔ وہ کسی گھر میں ہو، کسی محلے میں ہو، کسی شہر میں ہو، کسی ملک میں ہو۔ مگر ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہمیں صرف برائیاں اچھی لگتی ہیں۔ اگر ہمارا بنگلہ دیشی بھائی وہ ہمارے سے زیادتی کرتا ہے تو کس نے آنا ہے اس امن کو قائم کرنے کے لیے؟ جو پاکستان کے ساتھ افغانستان لڑ پڑتا ہے۔ مگر میں یہ بھی کہوں گا، افغانستان میں بھی بیٹھے مسلمان ہیں، وہ کبھی بھی ہماری مسجدوں کو تباہ نہیں کریں گے۔ وہ شر پسند عناصر یہ چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان امن سے نہ رہیں، ہم لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ ناظرین، ہم ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، ہم اسلامیات پڑھتے ہیں،
ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، ہم احادیث پڑھتے ہیں۔ جتنے بھی فرقے پاکستان کے اندر ہے ان کا مرکز صرف ایک ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں اور اس نبی کی زندگی کے پیروکار ہیں کہ جس طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری ہمیں بھی اسی طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے۔ کیا ہم 2024 کے اندر ویسی زندگی گزار رہے ہیں؟ ناظرین یہ خود سوچئے گا کہ جو قرآن پاک کے اندر لکھا ہے اپنے ہمسایوں کا خیال کرو، یتیموں کا خیال کرو، مساکین کا خیال کرو، کس نے رکھنا؟ وہ غریب آج بھی ویسے ہی مرتا ہے، جس کی 16,000 تنخواہ ہے وہ ویسے ہی مرتا ہے۔ ہم سوچ ہی نہیں رہے، ہم لڑ رہے ہیں صرف کرسی کے پیچھے۔ جو سیاست ہے، جو اسمبلی میں بیٹھے جتنے بھی ممبران ہیں، کس کے پیچھے لڑ رہے ہیں؟ کرسی کے پیچھے۔ انہیں وہ غریب آدمی نظر نہیں آتا جو دیہڑی کر رہا ہے، جو دیہڑی کا صرف 500 روپیہ کماتا ہوگا، صرف 500 روپیہ، کوئی 400 روپیہ، کبھی فاقے ملتے ہوں گے۔ وہ جاتا کہاں ہو گیا؟ وہ کھانا کہاں سے کھاتا ہو گیا؟ یہ کس نے سوچنا ہے؟ امن کمیٹی تو اپنا کام کر رہی ہے۔ امن کمیٹی تو یہ بھی کہہ رہی ہے جتنے بھی پوری دنیا کے اندر مسلمان ہیں، 1 ارب 76 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں، یار متحد ہو جاؤ نا۔ کیوں نہیں ہوتے ہم متحد؟ تقریباً 8 ارب کی ٹوٹل پوری دنیا کی آبادی ہے اور ہم مسلمان 1 ارب 76 کروڑ مسلمان ہیں۔ ہم نے ہر چیز ہی بھول گئے۔ وہ نبی کی کون سی باتیں صرف ہم نے سوشل میڈیا تک ہی رکھنی ہیں، وہ زکوٰۃ کی باتیں ہم نے سوشل میڈیا تک رکھنی ہیں، ہم نے لنگر خانوں کی باتیں سوشل میڈیا تک رکھنی ہیں۔ ہم ان پہ لڑائی کرتے ہیں جن کا ہم پہ لڑائی کرنا بنتا ہی نہیں۔ ایک نبی کو ماننے والے ہم اس طرح بکھرے ہوئے ہیں، کیوں بکھرے ہوئے؟ کس نے سوچنا ہے یار؟ خدا کی قسم یار، یہ ہاتھ باندھ کے آپ سے بات کرتا ہوں، پوری عوام سے، ناظرین سے، کہ خدا را یار ہم مسلمان ہیں یار، ہم وہ مسلمان بنیں جس کی تربیت احادیث میں ملتی ہے، جس کی تربیت قرآن میں ملتی ہے۔ وہ تربیت کیا ہے؟ مساکین کا خیال رکھو، یتیموں کا خیال رکھو، غریبوں کا خیال رکھو، ہمسایوں کا خیال رکھو، یہی سوال ہونا۔ اور خدا را اس پہ عمل کیجئے گا۔ اور آخر میں ناظرین، میں نیشنل پیس کمیٹی فار انٹر فیتھ گورنمنٹ آف پاکستان سرپرست اعلیٰ علامہ محمد زاہد الراشدی کا شکریہ بھی ادا کروں گا۔ اور کسی شاعر نے ان کے جذبات کے لیے، ان کی محنت کے لیے، ان کی جد و جہد کے لیے کیا خوب کہا ہے، ہر لفظ کو کاغذ پہ اتارا نہیں جاتا، ہر لفظ کو کاغذ پہ اتارا نہیں جاتا، ہر نام سرے عام پکارا نہیں جاتا، ہوتی ہے محبت میں کئی راز کی باتیں، ویسے ہی تو اس کھیل میں ہارا نہیں جاتا، تب تک نہیں کھلتے کبھی اسرار محبت، جب تک کوئی اس راہ میں مارا نہیں جاتا۔ ناظرین، اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا۔ رانا بابر مسعود، خدا حافظ۔